امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلین ڈورنبوس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے لکھا کہ فیلڈ مارشل سے صدر ٹرمپ کا اشارہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف تھا۔ کیٹلین ڈورنبوس سے گفتگو میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت فنٹاسٹک ہیں، لہٰذا زیادہ امکان ہے کہ ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا سارے معاملے میں کوئی کردار ہی نہیں۔ اس سے پہلے خبر گرم تھی کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان میں موجود ایرانی حکام نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایران کی ترجیح بھی پاکستان ہی ہوگا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز آبنہ ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے، جبکہ ایران کے علاوہ خلیج کے تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ چین نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی مزید بڑھا دے گا۔ یہ اقدام جنگ بندی کو کمزور کرے گا اور آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات بہتر بنا سکتی ہے۔ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ میزبانی میں جمعے کو ویڈیو کانفرنس کا اعلان۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو جس قدر جلد ممکن ہو بغیر کسی ٹیکس اور پابندی کے کھول دیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے کہ خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوران اسلام آباد میں موجود ایرانی وفد کی تصویر بھی جاری کر دی۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں پہلا مشترکہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 4 ملکی فریم ورک کے قیام کے لیے مشاورت اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور ہم آہنگ موقف کو سراہا۔ ملاقات میں خطے اور عالمی امور پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے 4 ملکی تعاون کی تجویز دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ انٹونیو گوتریس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سربراہی میں اسرائیل اور لبنان کے واشنگٹن میں مذاکرات 40 برسوں میں پہلی بار ہونے والی باضابطہ بات چیت میں لبنان اور اسرائیل کے سفیر بھی موجود۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امید ظاہر کی کہ امن معاہدہ کر لیا جائے گا۔ بتایا کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ مل کر غیر ریاستی دہشت گرد گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لبنان نے جنگ بندی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے اب بھی جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 35 افراد مارے گئے۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکہ یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں امریکہ اور ایرانی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اسپینش وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے احترام پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین ایک اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا یورپ اور اسپین کے مفاد میں ہے۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے UAE کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان نے ملاقات کی۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ چینی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ اور جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون میں واپس جانے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نتیجہ خیز ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ نائب صدر جیری وینس کو دستخط نہیں کرنے دیں گے اور وہ خود دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے۔ پچھلے 3-4 برسوں میں پاکستان سے تقریباً 100 ارب روپے باہر گئے۔ پیسہ باہر کیسے گیا اس پر بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ دبئی یا باہر پڑے ہوئے سارے پیسے واپس لے آئیں، روشن اکاؤنٹ کے تحت باہر پڑا ہوا 20 یا 30% پیسہ واپس لے آئیں، بجٹ سے پہلے 10 ارب ہی واپس لے آئیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں 6 سے 7 بڑے اہم گروپوں کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ کو بھی کہا ہے کہ وہ منی چینجر سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں 5-7 بڑے ہوٹلوں کی ڈیمانڈ ہے، تاجر سرمایہ کاری کریں، مرگلہ کے ساتھ جگہ ہے، ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اس میں بزنس مینوں اور اوورسیز کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر خود انہیں بھی CDA میں کام ہوگا تو 10 لاکھ دیں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ CDA کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے جو کردار ادا کیا اسے سراہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اس جنگ سے پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ دوسروں کی صلح کرائیں اور آپس میں لڑیں۔ اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی صلح پسندی ہے کہ دوسروں کی صلح کرائیں اور آپس میں لڑیں۔ اگر آپ دنیا میں سیز فائر کراتے ہیں تو اپنوں میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ حکومت کے ساتھ 1-1.5 ماہ تک بات چیت کا سلسلہ چل پڑے گا۔ PTI کی فی الوقت کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عالمی استحکام کے لیے داخلی استحکام بھی ضروری ہے۔
صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے حاصل پیش رفت پر بریفنگ دی، اپنے سعودی عرب اور ترکی کے آنے والے دوروں سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام ریاستی اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا پاکستان نے ایک ذمہ دار اور کلیدی ریاست کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ JUI کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات عالمی حالات اور خطے کو درپیش امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مجوزہ قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات۔ گورنر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور علاقائی امن کی جاری کوششوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ گورننس، معاشی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کی غیر ملکی سے شادی کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سول سرونٹس رول کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی شریک حیات کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار ہوگی۔ سفارتی تعلقات اور سیکیورٹی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پہلے سے غیر ملکیوں سے شادی کرنے والوں کے کیسز بھی دوبارہ دیکھے جائیں گے۔ فوری نفاذ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم کی خریداری فوراً شروع کرنے کی ہدایت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔ 2 سال میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ دوسری جانب ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی۔ سندھ حکومت کا نواں ہفتے سکھر سے شکارپور تک پیپلز بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے EV، ہائیبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کا بھی فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز بس سروس سکھر سے شکارپور روڈ پر رواں ہفتے شروع کر دی جائے گی۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں مرحلہ وار بس سروس شروع کی جائے گی۔ حیدرآباد میں خواتین کو پنک سکوٹیز دینے کی تقریبات جلد منعقد کی جائیں گی۔ اس ماہ کے آخر تک EV ٹیکسی سے متعلق ضابطے کی کارروائی پوری کر لی جائے گی۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ قوم کی حمایت سے افواج پاکستان دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا PAF اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر فلائی پاسٹ کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ہونے والے G24 اجلاس میں شرکت۔ وزیر خزانہ کا عالمی معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ کہا مشرق وسطیٰ کشیدگی عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی جھٹکا ہے۔ توانائی اور مالیاتی نظام پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ عالمی استحکام کے لیے امن اور بحری راستوں کا تحفظ ناگزیر ہے۔ IMF پروگرام میں لچک کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا اجلاس میں ترقی اور روزگار کے اہداف کو ترجیح دینے پر زور۔ کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قوانین پر دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نئے قواعد فوری نافذ العمل کیے جائیں گے۔ قوانین کے مطابق کسی بھی ملک نے بین الاقوامی حدود سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین یا اس کے شہریوں اور اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چینی حکومت کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کا اختیار حاصل ہوگا۔ ان قواعد کے تحت چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے گی۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق لاوروف چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعاون، روابط کے فروغ اور عالمی امور پر مشترکہ حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ اور اماراتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خلیج کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران پر حملے سے پیدا بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ مناب اسکول پر حملے میں شہید ہونے والی معصوم بچیوں کی یاد میں ایران کے دارالحکومت تہران کے تجریش اسکوائر میں شہید بچیوں کی تصاویر لگا دی گئیں۔ تصاویر لگا کر متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مناب میں بچیوں کے اسکول پر امریکی حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے۔ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب الدین نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں، لیکن یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں، جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنگ کون؟ امریکہ اور ایران کے درمیان سمندروں کی ناکہ بندی کی جنگ سوشل میڈیا پر بھی سرگرم۔ ٹرمپ منچلوں کی ٹرولنگ کے نشانے پر آ گئے۔ ایرانی سفارت خانے بھی میمز گیم میں پیش نامور فلم پائرٹس آف دی کیریبین کا پیروڈی پوسٹر پائرٹس آف دی ہرمز جاری کر دیا گیا۔ ایک اور میم میں امریکی صدر کو بلاکٹ سانگ گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور نوآ اوکافور کے 2 گول۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائٹڈ نے مانچسٹر یونائٹڈ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ٹیبل پر آرسنل 70 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، مانچسٹر سٹی کی دوسری اور مانچسٹر یونائٹڈ کی تیسری پوزیشن۔ پریمیئر لیگ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔